تو وہ منافق کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا ہے. تو سرکار امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے رسول نے، میرے آقا و مولا نے، اللہ کے محبوب نے جو فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی، نکل جا میرے گھر سے. اسے دھتکار کر بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی سچا فیصلہ ہے. اب پھر اسے تشفی نہیں ہوتی، اس کی موت پکاری تھی. جو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے عمر بڑے فریس ہیں، عمر بڑے ذہین ہیں، عمر بڑے شجیع ہیں، عمر کو بہت زیادہ تجربہ ہے، چلو ایک آخری کام کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹرائی مار رہا تھا، ایک لاسٹ کوشش کر رہا تھا کہ چلو لگے ہاتھ کچھ ہو جائے. وہ جانتا نہیں تھا موت کے منہ میں جا رہا ہے. تب یہودی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہیں نہیں جائیں گے. سرکار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور سارا ماجرا کہہ سناتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا تھا، اللہ کے رسول نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گیا تھا، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو فیصلہ نبی کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے، اب آپ کے پاس آیا ہوں. سرکار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتوں کو بڑی غور سے، بڑے اطمینان سے، بڑی سنجیدگی سے سنتے رہتے ہیں اور اس منافق کو کہتے ہیں، اس یہودی کو کہتے ہیں کہ تم دونوں یہی رکنا، میں ابھی گھر میں جاتا ہوں اور تم اس وقت تک کہیں نہیں جانا جب تک میں واپس نہ آؤں. دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عمر آپ جا کر آ جائیں، جلدی آ جائیں. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. گھر میں تشریف لے جا کر اپنی تلوار جو گھر میں لٹکی ہوئی تھی، تلوار کو اپنی کمر سے باندھ لیتے ہیں اور ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں. یہ دیکھتا ہے شاید کچھ انعام دینے والے ہیں. جیسے ہی اس کے قریب آتے ہیں کمر سے تلوار نکالتے ہیں اور ایک ہی بار میں اس منافق کا کام تمام کر دیتے ہیں. یہ بات عام ہو جاتی ہے، صحابہ میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ عمر فاروق رضی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ بات جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر مومن کا قتل نہیں کر سکتا. صحابہ میں اطمینان آ جاتا ہے. اللہ بات کو مختصر کرتا چلوں، آیت قرآنی نازل ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے معاملے جو بھی تمہارے ہوں مسلمانوں اللہ کے رسول کے حضور میں پیش کرو، وہ جب فیصلہ کر دیں تو اس پہ اتفاق کر لیا کرو. لیکن اس کے گھر والوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جس کے اس منافق کے، وہ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس قتل کا بدلہ چاہیے جو عمر نے کیا ہے. وہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس فکر میں ہی رہتے ہیں کہ اللہ وحی نازل فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ منافق ہیں، آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے. اللہ کے رسول رخ پھیر لے جائیں. بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، بظاہر وہ منافق تھا جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر بھی منافقت کر رہا تھا، اور منافقتوں کا یہی نتیجہ، یہی حشر ہوا کرتا ہے. تو اس کا قتل ہو گیا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لگتے ہیں. ایک کے بعد دو بار وہی نازل ہوئی. اس سلسلے میں علماء کرام تشریف فرمائیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. سرکار تبسم فرماتے ہیں اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو وہ لقب عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے عمر آج سے تو فاروق ہے. فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والے کو کہتے ہیں. تو یہیں سے ایک عقیدہ مل گیا
کہ اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا کوئی غلطی نہیں ہے، اور پہنچانے کے بعد اللہ کے رسول اس مسلمان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، تبھی تو فاروق اعظم کے لقب سے عطا سرفراز فرمایا گیا۔ اور 1450 سال بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اولاد، میری مراد فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ انہوں نے بھی اپنے جد کریم کا کام کیا ہے۔ زندہ آباد۔ تو ایک بات عرض کرتا بھی بات ختم کر لوں کہ اگر کوئی علماء جامع نظامیہ کی شان میں تمہارے سامنے گستاخی کرے تو سمجھ جانا یہ کدھر والا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو تم بھی، الحمدللہ ان کی غلامی کی نسبت کے سبب، علماء جامع نظامیہ کی رہنمائی کے سبب الحمدللہ اس قابل ہو کہ تم بھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق و باطل میں فرق کر لینا، سیکھ لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں میں، سچے برستاؤں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے بزرگوں کی عزت و عظمت اور توقیر کرنے والا بنائے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے صدقے طفیل ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ ہم میں جو پریشان آنے پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آرام سے بیٹھے، ہمت سے بیٹھے۔ اب آپ کو تھوڑی ہی دیر میں حضرت العلامہ سید محمد اولیاء حسینی قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کا بصیرت افروز کتاب سننا ہے، دیگر علماء کرام کے بھی خطاب سننا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔